گئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، تو ان میں سے تو 2 شرائط ایسی ہیں جو کہ ایسا ہے کہ گورنمنٹ اپنے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر سائن کر دے کہ ایک تو مینڈیٹ واپس کریں اور دوسرا جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے کہ جی اس کو واپس کریں. تو جو اصل چیز یہ ہے کہ پالیٹکس میں ایک میرے خیال میں جرمن امپائر کے پہلے چانسلر تھے بسمارک، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ پالیٹکس از دی نیم آف دی پاسبل، دی اٹینیبل اینڈ دی نیم آف دی سیکنڈ بیسٹ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منشا کے مطابق ہر چیز نہیں ہوتی. سیاست میں کچھ لو کچھ دو کی بیسس پہ آپ یہ کرتے ہیں، جو چیز آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرتے ہیں، اور یعنی آپ کو بیسٹ چیز نہیں ملے گی لیکن سیکنڈ بیسٹ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی. تو میرے خیال میں یہ عمران خان صاحب کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی جو ہے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اپنی جو اناؤں کے خول میں قید ہوئے ہیں اور اس سے نیچے نہیں آ رہے اور ایک دوسرے کو پولیٹیکلی نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں ہو کیا رہا ہے، اس میں یہ ملک سفر کر رہا ہے. ملک کی معیشت، ملک کی سیاست، ملک کی معاشرت سب کچھ سفر کر رہی ہے ان کی اناؤں کی آپس کی جو جنگ ہے اس میں. اچھا گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ بھی اگر اتنا ایک ہارڈ سٹانس لینا ہے نا کہ جی ہم نے بات نہیں کرنی یا جو ہے وہ جن سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ان سے بات کریں، تو وہ تو اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ پولیٹیکل جو مورل ہائی گراؤنڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ مورل ہائی گراؤنڈ پہ نہیں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کیا ہے. ساری دنیا نے دیکھ لیا، ساری دنیا کہہ چکی، یہاں بیٹھے ہم کہہ چکے، پاکستان کے ادارے کہہ چکے، ایچ آر سی پی، فیفن سب کہہ چکے. اور پھر اس سے ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے ایک فیفن کی رپورٹ آئی ہے کہ جو آپ کے الیکشن ٹریبیونلز جو آپ نے بنائے تھے 350 سیٹوں جو پروونشل اور نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان کے وہ ڈسپیوٹس ہیں ان ٹریبیونلز کے پاس، اور اس میں سے 9 ماہ گزرنے کے بعد بھی آپ صرف 17% جو ہے وہ ڈسپیوٹ حل کر پائے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ نے ٹریبونل میں اپنی مرضی کے ریٹائرڈ ججز کو لگایا، اس کے لیے ایک کانفرنٹیشن کی جو ہے آپ نے ایک انوائرمنٹ بنایا. اس کے باوجود تو 350 جو سیٹیں ہیں ان کے ڈسپیوٹ ابھی ٹریبونل میں ہیں. تو آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ آپ بھی ایک سلپری سلوپ کے اوپر کھڑے ہیں، آپ بھی ایک پھسلن والی زمین پہ کھڑے ہیں. آپ کے پاس کوئی مورل ہائی گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ ایسا سٹینس لے سکیں کہ جی ہم نے بات نہیں کرنی. تو جیسے میں نے کہا کہ جو اصل چیز یہ ہے وہ سفر کر رہا ہے یہ ملک، یہ سفر کر رہی ہے اس ملک کی عوام، اس ملک کی معیشت، اس ملک کی سیاست، اس ملک کی جو ہے وہ معاشرت. تو چاہیے یہ کہ دونوں اطراف سے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی وہ اپنا جو ایک بہت آگے تک گئے ہوئے ہیں کہ وہ جو جس قسم کے مطالبات انہوں نے سامنے رکھے ہیں، تو obviously جب بیٹھیں گے اور مذاکرات ہوں گے، جب بات چیت ہوگی، کچھ یہاں سے لچک دکھائی جائے گی، کچھ وہاں سے لچک دکھائی جائے گی، تو ایک درمیانی راستہ نکل آئے گا. تو میرے خیال میں درمیانی راستے کے لیے جو ہے وہ دونوں اطراف کو کوشش کرنی چاہیے، تاکہ بیکاز اگر اتنا بڑا ہجوم اکٹھا ہو جائے، ایک بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں، تو پھر بہت جو ہے خطرناک ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. جی فیصل صاحب، دونوں اطراف سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اب بات مذاکرات کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ظاہری صورتحال تو یہی ہے کہ وہ بات چیت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. جیسے عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ سب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات چیت ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، بات چیت ہونی چاہیے. اگر بات چیت کے ذریعے اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ملک جو ہے وہ ایک سیاسی استحکام کی طرف بڑھتا ہے، معاشی بہتری کی طرف بڑھتا ہے، تو ہر مکتبہ فکر کے آدمی کو اس بات چیت کا خیر مقدم کرنا چاہیے. لیکن جب آپ بات چیت کرتے ہیں عمران خان سے تو بہت سارے سوالات ہیں جو پھر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، جن کا جواب پھر اس قوم کو بھی چاہیے کہ بھائی آپ عمران خان سے جب بات چیت کر رہے ہیں تو کن شرائط کی بنیاد پہ بات چیت کر رہے ہیں. جو عمران خان کے حوالے سے ریاست نے جو بات کی تھی، کیا ریاست نے وہ سارے اپنے الفاظ واپس لے لیے؟
ہم الزامات کی بات بھی نہیں کہتے، ریاست کے الفاظ کی بات کرتے ہیں کہ جو ریاست کے الفاظ تھے عمران خان صاحب کے بارے میں، کیا وہ واپس ہو چکے؟ کیا اس ملک کے اندر خالی عمران خان ایک وہ واحد آدمی ہے جو ناراض ہے؟ پھر آپ جو ہے مارنگ کو کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ پی ٹی ایم کو کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ الطاف حسین کو کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ نے بات چیت کرنی ہے تو پھر تمام لوگوں سے بات چیت کرنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک فریق سے بات چیت کریں اور باقی کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیں. اگر باقیوں کو لوگوں کو نظر انداز کریں گے تو پھر جو چھوٹے صوبوں کے اندر یہ احساس محرومی پیدا ہوگا. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے جو اس وقت موجودہ حکمران ہے، جیسے تیسے 47 کے 40 جو بھی ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بھائی اگر بات چیت کرنی ہے تو پھر تمام لوگوں سے آپ کو بات چیت کرنی ہوگی. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ اسی ایک فریق سے، ایک فساد ہے اس ملک کے اندر برپا، ایک سیاسی عدم استحکام ہے برپا، اس سیاسی عدم استحکام کے کئی فریق ہیں، اس میں خالی عمران خان فریق نہیں ہے. آپ بلوچستان کی بے چینی کو کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ کے پی کے کی بے چینی کو کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ سندھ کے شہری علاقوں کی بے چینی کو کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا ان علاقوں کی بے چینی کی اس ملک میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ وہ کسی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے؟ کیا یہاں کے لوگوں کو اپنا کیا مینڈیٹ ہے؟ کیا ان کو اس پہ کوئی شکوہ نہیں ہے؟ کیا یہاں کے لوگوں کی شکایتیں دور ہو گئیں؟ کیا اس ملک عمران خان کے ساتھ ہم یہ نہیں کہتے کہ زیادتی ہو رہی ہوگی؟ زیادتی، اس زیادتی کا اگر اسٹیبلشمنٹ عدالت کر رہی ہے، حکومت عدالت کر رہی ہے، جو بھی طاقتور حلقے عدالت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بالکل کیجیے، لیکن پھر تمام فریقوں کی شکایت کا ازالہ کیجیے. جب آپ کسی ایک فریق کی شکایت کا ازالہ کریں گے تو پھر آپ باقی فریق جب سوال اٹھائے تو پھر ان کو آپ کس کھاتے میں جا کے ڈالیں گے؟ کیا پھر آپ یہ کہیں گے کہ وہ غداری کی مرتکب ہو رہے ہیں؟ پھر کیا آپ یہ کہیں گے کہ وہ ریاست کے خلاف گفتگو کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ جب ریاست ایک فریق، ناراض فریق کا ہی مسئلہ ہے نا بھائی، جو الزام عمران خان پہ، وہی پی ٹی ایم پہ، وہی مارنگ پہ، وہی الطاف حسین پہ، تو جب چاروں فریق پہ ایک الزام ہے تو اس میں ایک فریق سے آپ بات کر کے تین کو نظر انداز کریں گے تو تین فریق تو پھر سوال اٹھائیں گے، تو ان کے سوالوں کو آپ کیا نظر انداز کر دیں گے؟ یا جو ان کے سوالوں کے ساتھ جو کھڑا ہوگا اس کو آپ بولیں گے نہیں تم ریاست کے خلاف بات کر رہے ہو؟ یہ مناسب نہیں ہوگا. ہم جب بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کی بات ہو تو اس لیے کی جاتی ہے کہ پاکستان کا عدم استحکام ختم ہو، پاکستان میں جو سیاسی ابتری ہے، جو معاشی بدحالی ہے، ختم ہو. تو اس کا راستہ صرف ایک فریق سے بات چیت پہ نہیں ہے، اس کا راستہ ہے کہ تمام فریقین سے بات چیت کی جائے. تمام جو بھی اس ملک کی لسانی اکائیاں ہیں، چاہے وہ ان کا قد، سیاسی قد اور ان کے جو عددی اعتبار سے جتنی کمزور ہوں، کتنی چھوٹی ہوں، لیکن اگر وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کا بھی اس ملک پہ اتنا ہی حق ہے جتنا عمران خان کا حق ہے، تو پھر تمام لوگوں کو جو ہے آپ ایک اس میں لیں اور سب سے بات چیت کریں. اور اچھی بات ہے اگر آپ ایک فریق سے بات کر رہے ہیں، یہ بہت خوش آمدید، 24 کے بعد بتائیں گے، دل کے ساتھ خوش آمدید کرنا چاہیے، لیکن پھر تمام کے ساتھ بات چیت کریں. لیکن یہ تو مناسب نہیں لگے گا. اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں عامر بھائی، 18 دفعہ تو کہہ لیا تمام. ہاں میں نے کہا 18 دفعہ کہہ لیا تمام. 24 کے بعد بتائیں گے. الیاس صاحب بریک